ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارک وسلم. نماز کے فضائل و مسائل کے سلسلے میں فرائض نماز 6. پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ، دوسرے نمبر پر قیام، تیسرے نمبر پر قرات، چوتھے نمبر پر رکوع اور پانچویں نمبر پر دونوں سجدے اور چھٹے نمبر پر قاعدہ اخیرہ. آج اس کے متعلق مسائل کی بیان میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ قاعدہ اخیرہ میں امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا علیحدہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں انسان کو بھول ہو جاتی ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتوں والی نماز، میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتوں والی نماز، میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، 2 رکعتوں والی نماز یعنی فجر. شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، یا میں نے 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھ لی ہیں، یا میں نے 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں. اب ایسا شک اگر نماز میں آپ کو آئے اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہے تو نماز کو توڑ دیں. اگر یہ پہلی مرتبہ ہے تو نماز توڑ دیں، پھر دوبارہ پڑھیں. امام کے پیچھے شک آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، امام کیونکہ ضامن ہے آپ کے لیے، اور امام اگر خود غلطی کر رہا ہے تو اس کو پیچھے مقتدیوں میں کوئی نہ کوئی بتائے گا، اس کے الگ مسائل ہیں، وہ بھی بتانے کے شرائط و قواعد ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت والی نماز، پہلے میں لیتا ہوں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا کہ وہ 5ویں رکعت کو کھڑا ہو گیا. اب جب 5ویں رکعت کو کھڑا ہوا تو اس کو شک پڑ رہا ہے کہ میں 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں. اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر اس رکعت میں جس رکعت میں وہ شک کر رہا ہے اس سے پہلے اگر وہ بیٹھا ہے، کیا ہے، اگر وہ بیٹھا ہے یعنی کہ اتحیات میں، اس کا مسئلہ اور ہے، اور اگر وہ نہیں بیٹھا تو اس کا مسئلہ اور ہے. ذرا توجہ سے سنیں گے تو سب تب سمجھ آئے گی، ادھر ادھر دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا، وہ بیٹھا یا بغیر بیٹھے کے کھڑا ہو گیا. اگر وہ بیٹھی ہوئی حالت کے بعد کھڑا ہوا کہ اس نے عبدو و رسول پڑھ لیا تھا، پھر کھڑا ہو گیا، اوہو یہ تو میری چوتھی رکعت نہیں تھی، یہ تو تیسری رکعت تھی، وہ کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا تو اب اس کو شک پڑ رہا ہے، نہ کنفرم ہو رہا ہے اور شک میں ہے، یعنی غالب گمان اس کا نہیں ہو رہا کہ میری چوتھی رکعت ہے جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں یا یہ میری 5ویں رکعت ہے. اب اس میں پھر مسئلہ ہے کہ اگر اس کو شک غالب ہے تو وہ اگر چوتھی رکعت سمجھ کے کھڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ 5ویں رکعت بیٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ 5ویں رکعت یہ چوتھی رکعت ہے، لیکن پھر اس کو یقین آ گیا نہیں یہ تو چوتھی رکعت تھی، میں نے پڑھ لی تھی، اس کو بیٹھ جانا چاہیے. ایسی حالت میں وہ بیٹھ کے سجدہ صاف کرے گا، 2 سجدے، پھر اس کی نماز ہو جائے گی. اگر اس نے چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر اس کو شک ہی رہا کہ چوتھی ہے کہ 5ویں ہے، 5ویں ہے کہ چوتھی ہے، تو اب قلیل پر عمل کرنا پڑے گا. یعنی کہ 5 رکعتیں تو کنفرم ہیں، لیکن اب اگر اس کو شک ہے کہ چوتھی ہے کہ یہ تیسری ہے تو اب اس کو کم پہ اکتفا کرنا ہوگا کہ نہیں، جس رکعت میں میں بیٹھ کے کھڑا ہوا ہوں وہ تیسری تھی، اب یہ چوتھی ہے. اب اس چوتھی کو جب پورا کرے گا تو اس کے بعد اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ تو ہو گیا مسئلہ یہاں تک پورا، یعنی جو صحیح جو سمجھانے کا تھا. اب اگر ایک شخص چوتھی رکعت پر بیٹھا ہی نہیں اور اس کو شک ہو گیا 5ویں رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 5ویں رکعت پڑھنے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ اوہو میں تو چوتھی رکعت پہ بیٹھا ہی نہیں،
اور یہ تو 5ویں رکعت کے لیے میں کھڑا ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ 6ٹھی رکعت ملائے، ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ 6ٹھی رکعت ملائے۔ اگر 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا تھا اور رکوع سے پہلے پہلے اس کو یاد آ گیا، رکوع سے پہلے پہلے، رکوع کرنے سے پہلے پہلے اسے یاد آ گیا کہ یہ تو میری 4تھی رکعت نہیں ہے، یہ تو 5ویں رکعت ہے، تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، سجدہ صاف کرے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کا رکوع بھی کر لیا تو اب ایسی صورت میں وہ 5 رکعتیں کر کے نماز پوری نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ 6ٹھی رکعت بھی ملائے۔ جب 6ٹھی رکعت ملائے گا تو اب اس کی کل رکعتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 6۔ اگر وہ 4تھی رکعت میں بیٹھ کر اٹھا ہوگا تو 4 رکعتیں فرض ادا ہو گئیں، 2 رکعتیں نفل ہو گئیں۔ 4 رکعتیں کیا ہو گئی؟ فرض ادا ہو گئیں اور 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، لیکن سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ 4تھی رکعت میں نہیں بیٹھا تھا، 5ویں رکعت کے رکوع کرنے کے بعد 6ٹھی رکعت اس کو ملانی پڑی، تو اب 6 کی 6 رکعتیں اس کی نفل ہو گئیں، 4 رکعت فرض اس کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ اس کا قاعدہ اخیرہ جو فرض تھا وہ چھوٹ گیا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ ہے 6ٹھا فرض۔ نماز میں 6ٹھا فرض کیا ہے؟ آخری قاعدہ، آخری قاعدہ جس میں بیٹھتے ہیں ہم، التحیات پڑھتے ہیں، ایک پہلا ہوتا ہے 2 کے بعد، ایک ہوتا ہے 4 کے بعد۔ تو پہلا قاعدہ جو ہے وہ واجب ہے، اگر کوئی شخص بھول جائے پہلے قاعدے میں وہ واجبات میں آئے گا، اس کے مسائل پھر الگ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر سجدہ صاف کر کے نماز پوری کر لے، اس کو کھڑے ہو کر پھر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ کھڑا ہو گیا تھا تو اب اس کو دوسری رکعت کے لیے دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بھی اگر اس کی ٹانگیں سیدھی ہو چکی تھی، اب وہ کھڑا ہو گیا تو امام کو بٹھانے کی ضرورت اب کسی مقتدی کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ جب وہ کھڑا ہو رہا تھا، ابھی اس کی ٹانگیں پوری سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے اس کو کہہ دیا اللہ اکبر یا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ آپ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھ رہے، کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے۔ اگر اس کی ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہیں، وہ سیدھا ہو گیا ہے، تو اب مقتدیوں کو زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں بعض علماء کے نزدیک اگر وہ دوبارہ کھڑی حالت میں بیٹھے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ بہرحال مختصر، تو 4تھی رکعت میں اگر بیٹھ کر 5ویں رکعت پوری کی تو 6ٹھی ملائے گا، تو 4 رکعتیں اس کی فرض بھی ادا ہو جائیں گی اور 2 رکعت نفل بھی ہو جائیں گی۔ اگر 4تھی رکعت پہ نہیں بیٹھا تھا، 5ویں رکعت پوری کر لی، تو اب 6ٹھی رکعت ملا کر 6 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی، 4 رکعتیں فرض دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں آئی تو بعد میں پوچھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔